ابھی اصل میں بات یہ ہے، ابھی ایک اٹیک اور ہوگا جس کی تیاری ہو رہی ہے، اب انہیں یہ نہیں پتا، وہ تو ظاہر کے لوگ، ظاہر کی دنیا جو ظاہر میں سامنے دیکھتے ہیں وہ تو اس کو مانتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں. یہ تو نہیں پتا کہ باطن میں اور کہاں پہ کون کس طرح سے ایکٹیو ہے، اللہ پاک نے کس کو لگا رکھا، یہ تو نہیں پتا. یہ ایک اور اٹیک ہوگا جس کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اللہ خیر کر دے گا یار، اللہ خیر کر دے گا. ہاں اب معاملہ نکل گیا. ابھی تو یہ ہے نا پاکستان کے معاملات ذرا اسٹیبل ہو جائیں، پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ذرا سکون ہو جائے، امن ہو جائے، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم آ جائیں، حکومت آ جائے ان کی. اس کے بعد جو اس سے بھی ایک بہت بڑا معاملہ سامنے رکھا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں. عالم اسلام کا جو لیڈر بنانا ہے، چل رہا ہے اندر، ابھی فائنل ہوا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دیا جائے یا کیا فائنل کیا جائے. تو یہ چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ پاک اپروو کر دے، آخر اسلام سے بھی، دربار رسالت سے بھی اپروول آ جائے گا، یعنی پھر کیا مشکل ہے. بھائی نور الدین زنگی کو بھی یمن سے بلوایا تھا نا آخر اسلام نے. مدینے کا گورنر بھی تو وہاں موجود تھا، مدینے کا گورنر موجود تھا نا، وہ بھی مسلمان تھا، بڑا کامل مسلمان تھا، ایمان والا تھا. لیکن آخر اسلام نے یعنی کیا دیکھا، نور الدین زنگی کے خواب میں جا کے حکم دیا. دیکھو ذرا نور الدین زنگی، یہ کفار کیا کرنے والے ہیں ہماری تربت کے ساتھ. عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ حجاز مقدس سعودی عربیہ یہی ساری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے. کیوں کہ کعبہ ہے وہاں پہ اور روضہ رسول، مسجد نبوی. اس حوالے سے ساری دنیا کے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ حجاز مقدس سعودی عربیہ یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. معاملات کچھ اور ہیں. اور ایک ہم نے واضح مثال دی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ آخر اسلام جس سے چاہے کام لے لیا. وہاں بھی تو نہیں لیا تھا، مدینے میں تھا نا گورنر، اس سے بھی اس کو بھی تو حکم دے سکتے تھے. لیکن یمن میں نور الدین زنگی کو حکم دیا اور وہاں سے پوچھا. اسی طرح پاکستان کے پاس ہے اب سب کچھ، اسی طرح اب پاکستان کے پاس ہے یہ جو ہم نے کہا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ عمران خان کے لیے نہیں کہا، ابھی تو عمران خان صاحب کے لیے تو ہم نے کہا کہ ابھی ہو رہے ہیں فیصلے، دیکھیے کیا فائنل ہوتا ہے. دربار رسالت میں آخر اسلام کی بارگاہ میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فائنل کرتے ہیں؟ پھر وہاں سے آتے ہیں نا احکامات. آپ کیا فائنل کرتے ہیں؟ یہ کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ پاکستان کے لیے ہم نے کہا، یہ ہم نے پاکستان کے لیے کہا. یہ پاکستان ہے، ہاں پاکستان ہے. اب یا نصیب یا مقدر کہ عمران خان صاحب نے ظاہر تو بہت
اجلا ہے، بہت اچھے ہیں، پیارے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کاش باطن بھی ایسا ہی سمجھ جائے، باطن بھی ایسا ہی سمجھ جائے۔ اس کے لیے کہا تھا کسی نے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والا، ایسا سمجھ جائے کہ جو عمران خان صاحب کی جو زبان نفی اثبات پڑتی ہے، جو خان صاحب سب کو یہ پیغام دیتے ہیں لا الہ الا اللہ دیتے ہیں کہ جب زبان خان صاحب کی زبان جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو زبان کے ساتھ خان صاحب کا قلب بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، جی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیوں کہ اللہ زبانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا چاہے وہ حجاز مقدس سعودی عربیہ کا کوئی لیڈر ہو، حرم کے امام صاحب ہوں، کہ کوئی بھی بڑی ہستی ہو، گناہ گار ہو، نیکوکار ہو، اللہ پاک زبانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو خان صاحب کی زبان جو نفی اثبات پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، زبان کے ساتھ اسی وقت تک بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہنچی چشمے زدن میں پہنچی بارگاہ رب العزت تک، یعنی دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے ہی نکلنے والی پہنچتی ہے نا بھائی۔ آپ ٹیلی فون پہ یہاں سے بات کرتے ہیں، موبائل پہ امریکہ آواز پہنچ جاتی ہے، بی بی سی وہاں سے بولتا ہے، ساری دنیا میں آواز پہنچ جاتی ہے، یہ بجلی ہے۔ اور دل کا ٹیلی فون یہ یہاں سے بولتا ہے، تو اللہ پاک کی بات عرش اعلیٰ تک، عرش معلیٰ تک سنا جاتا ہے، عرش معلیٰ۔ یہ دنیاوی موبائل، دنیاوی فون ہے جو بجلی سے چلتا ہے، اور یہ دل کا موبائل ہے، یہ اللہ کے نور سے چلتا ہے، یہ اللہ کے نور سے چلتا ہے۔ اس کا نیٹ ورک یہ دنیاوی نیٹ ورک ہے، سیٹلائٹ لگی ہوئی، بوسٹر لگی ہوئی، یہ دنیا کا نیٹ ورک ہے جو بجلی سے چلتا ہے، وہ اللہ کا نیٹ ورک ہے جو نور سے چلتا ہے۔ اسے دنیا کے یہ بڑے بڑے ٹیکنیشین ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اس دنیاوی نیٹ ورک کو وہ چلاتے ہیں، اور اس نوری نیٹ ورک کو اللہ کے ولی چلاتے ہیں، اس نوری نیٹ ورک کو اللہ کے ولی، اللہ کے فقیر اور اللہ کے ڈیوٹی والے، اس نوری نیٹ ورک کو وہ چلاتے ہیں۔ اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے کہا نا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہ دل سے جو آہ نکلی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، وقت نکل گیا یار، وقت نکل گیا۔ اگر تم کچھ بگاڑ پاتے، تم کچھ بگاڑ سکتے عمران خان کا، تو ہو گیا تھا کام ہو گیا تھا۔ اللہ پاک خیر کر دے گا یار، بچانے والا بہت بڑا ہے، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید نہ گھبرا، اگر شیر کے جبڑوں میں پہنچ کر بھی مجھے آواز دی، اغسنی احضر یا غوث اللہ، بہت کے خالق ارض و سمائی، خدا کے واسطے حضور غوث پاک میری مدد کیجیے، اگر شیر کے جبڑوں میں پہنچ کر بھی تو نے مجھے آواز دی تو میں تجھے شیر کے جبڑوں سے نکال کے لے جاؤں گا۔ میری پرواز، میری رفتار اتنی ہے۔ جب حضور غوث پاک کے معاملات کے ہیں تو اللہ پاک تمہاری گولیاں تیز آتی ہیں، اس کی مخلوق ہلکی چلتی ہے، جو نوری مخلوق ہیں چلتی ہیں نور سے، اور کتنی ہوشیار ہوتی ہیں، کتنی طاقتور ہوتی ہیں، نوری مخلوق ہیں، یا رحمانی موت کی رحمانی موت کی وہ کم ان سے کم کام لیا جاتا ہے، لیکن نوری مخلوق ہیں۔
تو وہ چل رہی ہیں سب چل رہی ہیں، عمران خان کے ساتھ لگا رکھی ہیں، اللہ پاک خیر کر دے گا، کرم کر دے گا اللہ پاک۔